بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یونس بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاک ٹوڈے۔ جنرل ریٹائر فیاض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کا کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پر کیا حقائق ہیں، ان کی تحویل میں لینے کی وجوہات کیا ہیں، تمام آج نیوز چینل اس کو ایک بڑی خبر کے طور پر جو ہے وہ اس پر تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی اس پر بات چیت کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عالمی دنیا کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے ایک سابق جو DGISI رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، ان پر کیا الزام ہے، ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ کہا گیا ہے جی سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک انکوائری کی گئی، اس کا کہا گیا تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بہت سے جو آرمی ایکٹ کے خلاف چیزیں جاتی ہیں وہ اس میں ملوث تھے، پھر اس لیے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ تو آج کے اس سارے ایشو پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب جوید اقبال گریز صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ موجود ہیں۔ ٹیلی فون لائن پر بھی ہم سینئر تجزیہ کاروں کی خدمات حاصل کریں گے، لیکن میں اپنے پروگرام کا آغاز گریز صاحب سے کرتا ہوں۔ گریز صاحب، ویسے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاک فوج کے اندر بھی خود احتسابی جو ہے وہ نظام ہونا چاہیے۔ اچھا بات جو یعنی کہ پاک فوج اپنے اس لیے بھی چیزوں کو چھپاتی ہے کہ بدنامی نہ ہو، لیکن عوام ایسے اقدامات کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے۔ اگر عوام میں یہ ساری چیزیں بتائی جائیں تو پاک فوج کا اس سے مورال بلند ہوگا۔ سربلندی کا یعنی کہ معاملہ ہے، اس سے جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں عوام کو پتہ چلنی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان پر الزامات ہیں، کیوں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گیا ہے؟ جی گریز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس صاحب، یہ آرمی کا انٹرنل معاملہ ہے، اس پہ ہم بہت زیادہ ڈسکشن تو نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت احتساب کے عمل کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ جو ان کے جو ہے اعلان کے مطابق جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں، کیونکہ آرمی اس وقت تک گرفتار نہیں کرتی جب تک الزامات ثابت نہیں ہو جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اس کے بعد اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ میں ARY آج دیکھ رہا تھا تو ARY پہ جو تجزیہ کے لیے جو لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا تھا، ان کا لیول جو تھا اور اس کے بعد ان کی جو گفتگو تھی وہ نہایت قابل افسوس تھی۔ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب، اس میں عطا طاہر صاحب، میاں جویل لطیف صاحب، ان سے انہوں نے جو ان کے دل میں جتنا زہر تھا وہ انہوں نے اگلا ہے۔ یعنی آرمی نے اپنے مطابق ان کے جو بھی سلسلے ہیں اس کے مطابق وہ اپنی کارروائی کر رہی ہے، اس پہ بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پتہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے اور کیا الزامات ہیں، ہم اس پہ کیا ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے پاک فوج کا۔ جو ان پر الزام ہے وہ یہ ہے کہ 2017 میں جب یہ DGC تھے تو DGC کے بعد یہ پھر انہیں DGISI بنایا گیا، تو اس وقت انہوں نے ایک ٹاپ سٹی پر رینجر کا چھاپا مارا۔ وہاں سے بہت سی چیزیں انہوں نے سنے کہ پیسے بھی یہ وہاں سے جو ہے قبضے میں لینا چاہتے تھے، کئی چیزیں بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زیادہ نامی خاتون ہیں جنہوں نے ان کے خلاف بعد میں درخواست بھی دی، جس کی باقاعدہ انہوں نے کہا جی میرے گھر میں چھاپے کے دوران 400 تولے سونا، گاڑیاں، دیگر کئی سامان کا الزام لگا، انکوائری ہوئی، ان پر اور بھی بہت سے الزام ہیں۔ تو اس وقت جب ٹاپ سٹی پر رینجر کا چھاپا مارا گیا تو اس وقت کے جو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار احمد تھے، نثار احمد چودھری صاحب نے اس کا بہت نہ صرف برا منایا بلکہ انہوں نے کہا کہ اب اگر
इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया तो हम रेंजर्स को पीछे धकेल देंगे और इनको यहाँ जो है काम नहीं करने को दिया जाएगा। मुख्तर ये कि उनका वो एक्शन, उसके बाद कार्रवाई तो बज़ाहिर रुक गई थी और वो जो ख़तून ज़्यादा हम बता रहे हैं जिसके घर पे छापा मारा गया, जिसके घर से बड़े यानी कि 400 तोले सोना समेत नकदी बहुत सी चीज़ें उठाई गई, उस पर भी इंक्वायरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाउसिंग सोसाइटी में इनकी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। आज पाक फ़ौज की जानब से ये कि रिटायरमेंट के बाद ये आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ इनकी सरगर्मियाँ जारी थी। गुरैश साहब आपको याद होगा गालबन 2019 में जब जनरल रिटायर जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं उनकी एक्सटेंशन का मामला था तो तमाम सियासी जमातों को कायल करने में सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा किया था वो जनरल फैज़ हमीद ने किरदार अदा किया था। अब जो चीज़ें तवज्जो तलब हैं, सोचने की हैं कि जब इन्होंने उस जो हम बात कर रहे हैं टॉप सिटी की जिस पर छापा मारा गया तो उस वक्त के जर्नैल कौन थे, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर जवेद बाजवा साहब थे। तो अब लोगों के ये सवालात सामने आ रहे हैं कि क्या उनको भी हिरासत में लिया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कुछ का तो कहना है कि जी कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाक फ़ौज पहले इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी के बाद फिर किसी भी जो उनका पाक फ़ौज से जिसका तल्लक हो, चाहे अफसर हो चाहे कोई एहलकार हो, उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाती है पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो अब इस गिरफ्तारी के बाद जो मुख्तलिफ सियासतदान हैं, जो मुख्तलिफ न्यूज़ एंकर्स हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। फैसल वाडा जो हमेशा अपनी प्रेडिक्शन पेश करता है, उनकी पेशगोई के मुताबिक जी अब बानी पीटीआई जो है वो लेट जाएंगे। पीटीआई का जनाब बड़ा इसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद वो बिल्कुल डिफेंसिव हो जाएगी। इसको सन 9 मई के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि ये सन 9 मई में बैग पे यही थे। ये सारी चीज़ें अभी कबल अज़ वक़्त हैं जो बातें की जा रही हैं। फ़िलहाल उन पर जो इल्ज़ामात हैं उसके मुताबिक जो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, साथ साथ सियासतदान अपने भी चर्ब ज़ुबान होकर बयान डाल रहे हैं। हर बंदा चाह रहा है कि मेरा बयान जनाब कल को कहा जाए, ये हुआ था, ये हुआ था। गुरैश साहब आपको याद होगा अभी हुकूमत बने मेरे ख्याल 6 महीने या साल हुआ था, तो ख्वाजा आसफ ने अभी जब इमरान खान की हुकूमत गई है तो इन्होंने इंकशाफ किया था कि इनकी गालबन जनरल रिटायर अमजद के घर पे ख्वाजा आसफ कहते हैं कि मेरी मुलाकात हुई, जहाँ मुझे जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि अगर आप हुकूमत लेना चाहते हैं तो पंजाब हुकूमत आपको अभी दे देते हैं, तो फिर आपको 1 साल तक वफाकी हुकूमत भी दे देंगे। तो यानी कि अगर ये देखा जाए तो अगर ख्वाजा आसफ का बयान आज हम मद्देनज़र रखते हैं तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं। अब देखते हैं कि वो इनको बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। फिर सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि जब कमर जवेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई तो उस वक़्त किसी को ये तवक्को ही नहीं थी कि मियां नवाज शरीफ भी ये हाँ में हाँ मिला देंगे कि आप इनको जो है सपोर्ट दें, आप कौमी असम्बली में इनकी हमायत का ऐलान करें। तो जो वफद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन गया था उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक थे, उनमें जो भी उनकी मरकज़ी क़यादत थी, तो एहसन इकबाल थे, जे लतीफ़ थे। तो यही वो बज़ाहिर सोच रहे थे कि आज मियां नवाज शरीफ मुखालफत करेंगे क्योंकि वोट को इज़्ज़त दे का नारा लगा चुके थे जो मियां नवाज शरीफ, और उनका ख्याल था कि मेरी हुकूमत घराने में जनरल बाजवा का किरदार है और वो किसी सूरत भी जनरल बाजवा को वोट देने के लिए हमें आमादा नहीं करेंगे। लेकिन वो उस वक्त बड़े हैरान हो गए जब मियां नवाज शरीफ ने सबको कहा कि जी आप जाके जनाब एक्सटेंशन के लिए वोट दे दें और कोई मुदाखलत नहीं करनी। हालांकि जो जाने वाले वफद था, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले लोग थे, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जो क़यादत थी वहाँ जो गई हुई थी, उन्होंने यानी कि ये ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि ऐसा फ़ैसला हो सकता है। उन्होंने सोचा था कि इसके लिए हम कोई मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा रख लें, अपने केसेस माफ़ करवा लें, ताकि फिर हम इनकी एक्सटेंशन के लिए मशरूत हमायत का ऐलान करें।
لیکن میاں نواز شریف نے کسی کو بولنے کا موقع نہیں، یعنی کہ یہ کام بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جنرل ریٹائر فیاض حمید کی وساطت سے مکمل ہوا تھا۔ تو اب بھی مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے، جیسے کہ میں نے خواجہ صاحب کا ذکر کیا، روابط رہے ہیں، جن کے ساتھ اب بھی ان کا تعلق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ان کو بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے۔ اب اس تفتیش کے بعد مزید کیا ہوتا ہے، سوسائٹی پر قبضے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں، الزامات سامنے آ گئے ہیں، ٹاپ سٹی سامنے آ گیا ہے، رینجر کا چھاپا سامنے آ گیا ہے، سپریم کورٹ کی ہدایت پر جو انکوائری کا کہا گیا وہ انکوائری مکمل ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ اب فیصل واڈا کے مطابق کہ یہ ثانیہ 9 مئی کے بھی پشت پناہی کرنے والے ملزم ہیں، تو یہ ایک تو اب دیکھا جائے گا کہ بات کس طرف جاتی ہے، دوسرا یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کسی مزید بھی جو پاک فوج کے ریٹائرڈ، خاص طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ شاید انہیں اس وقت جو ان کے چیف آف آرمی سٹاف سے وہ جنرل ریٹائرڈ جیز بھگا تھے، کہ کیا ان کا بھی دائرہ تنگ کیا جائے گا، گھیراؤ کیا جائے گا۔ تو گرا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ جس طرح کے معاملات آپ نے بتائے، اس طرح کے معاملات اور لوگوں کے کھاتے میں بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ لوگ، وہ تو رانا ثناء اللہ اور میاں جویل لطیف، فیصل واڈا جیسے لوگ جو ہیں، یہ ان کی پولیٹکس کی دنیا میں ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ ریجیکٹ ہوئے لوگ ہیں، ان کو ان کی پارٹیوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہے، ان کو عوام نے بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں، آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے یہ لوگ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں جن کو بلا بلا کے آپ تجزیہ لیتے ہیں، اور یہ لوگ یعنی کہ پارٹی نے جہاں بہت سارے لوگ جتوائے ہیں، ان کو بھی جتوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ان سے جان چھڑوانی چاہیے اور ان کو ہروایا۔ تو ان جیسے یہ سیاسی بونے یہ بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگوں کے بارے میں تجزیہ پیش کرتے ہیں، اور کیا تجزیہ پیش کرتے ہیں، ہر بات کو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملاتے ہیں، پی ٹی آئی کے ہر ایکشن کے ساتھ ملاتے ہیں کہ اس کام میں بھی یہ ان کے ساتھ شامل تھے، یہ ان کے ساتھ شامل تھے۔ ان کا کیا تعلق ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرنا؟ یار ملک کو بچانے کے لیے بات کرنی چاہیے، ملک کے معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ لیڈر ہیں، اگر آپ کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے، تو پھر آپ کو ملک کے استحکام کے لیے بات کرنی چاہیے۔ یہ باتیں کرنی کہ جی وہ آرمی چیف، وہ سابق آئی ایس آئی کے چیف کو گرفتار کر لیا ہے، جی اس نے بڑے برے کام کیے ہیں، اس نے فلاں کام کیا ہے، اس نے فلاں کام کیا، اس طرح آپ تفصیلات میں جائیں گے تو اب دیکھیں فیصل واڈا نے کہا جی سب کا احتساب ہونا چاہیے، میرا بھی ہونا چاہیے۔ جی آپ اگر سب کا احتساب ہوگا، یہ انہوں نے کہا کہ سب کا احتساب ہوگا، تو پھر کیوں آپ نے شہباز شریف کا احتساب نہیں کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا؟ کیوں حمزہ شہباز کا احتساب نہیں کیا اور اسے جناب چیف منسٹر بنا دیا؟ اور نواز شریف سے سارے کیسز ختم کر کے اس کو پاکستان میں جناب آتے پروٹوکول دیا جبکہ اس کی گرفتاری بنتی تھی؟ آصف علی زرداری کے ساری جو لوٹ مار تھی اس کو بلا کے اس کو صدر پاکستان بنا دیا گیا۔ تو احتساب کریں نا، قوم تو بڑی خوش ہوگی، قوم تو چاہتی ہے کہ اس کے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے، جس نے لوٹا ہے، جہاں جہاں سے لوٹا ہے، ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کے عوام کی عدالت میں پیش کیا جائے، اور ان لوگوں کو اتنی کڑی سزائیں دینی چاہیے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ باقی یہ معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ باجوہ صاحب کی گرفتاری کبھی ہو۔ ہاں جی، یہ پتہ نہیں، اب یہ فوج کے اندرونی انٹرنل معاملات ہیں، اس میں بہت زیادہ ڈسکشن کرنا میرا نہیں خیال کہ اتنی ہیں اہم۔
آپ دیکھیں ابھی تو کیسز شروع ہوئے ہیں, آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا کیا اس میں سے نکلتا ہے اور کہاں یہ بات جاتی ہے. لیکن ضروری اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک کو سیاسی طور پہ استحکام دیا جائے, نہ کہ اس انتشار کی طرف قدم بڑھائے جائیں. انتشار کی طرف قدم نہیں بڑھنے چاہیے, ملک کو بچانا چاہیے, اسٹیک ہولڈر کو سوچنا چاہیے, اکٹھے کرنا چاہیے, سب کو بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے اور آگے ملک کو لے کے چلنا چاہیے. اچھا, جو بات کر رہے تھے آپ گریز صاحب, تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں اگر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب فیض حمید کے اوپر فیض آباد دھرنے کا بھی الزام رہا ہے, اور ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہیں یہ ہی انہوں نے کہا تھا, انہوں نے ہی ان کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے رکھا تھا. تو اب جب قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس پاکستان ہیں تو اب ان کے لیے جو کارروائی ہونی تھی, تو کارروائی سے پہلے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے جو کہ کمیٹی مسلم لیگ نون کے لوگوں پر مشتمل تھی, اور وہ جو کمیٹی بنائی گئی وہ اپنی کمیٹی میں اسے بے گناہ قرار دے دیتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے, میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ بات جویل لطیف کی نہیں ہے, بات کسی اور کی لیڈر کی نہیں ہے, بات مسلم لیگ کے اندرونی جو قائدین ہیں ان کی ہے, ان کے اپنے جو پوری جماعت کا فیصلہ ہے بات اس کی ہے کہ اگر جناب فیض حمید کو جو موجودہ سیٹ اپ میں بیٹھی ہوئی اقتدار میں موجود حکومت ہے سزا دلوانا چاہتی, تو جب انکوائری کروائی گئی تو یہ کسی صورت بھی اسے بے گناہ قرار نہ دیتے. جناب فیض حمید کے بارے میں یہی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یہ فیض آباد دھرنے پر ان کے خلاف کارروائی کا کہہ چکے تھے. تو اب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جب قاضی فائز صاحب تشریف لائے ہیں, جب چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں, تو یہ بڑے زور و شور سے سوچا جا رہا تھا, اس پہ کہا جا رہا تھا کہ اب جو جنرل ریٹائر فیض حمید ہیں ان کے خلاف ہر صورت کارروائی ہوگی. لیکن پھر اس کو بچانے والے کون ہیں؟ اس کو بچانے والے بھی وہی مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. مسلم لیگ نون نہیں چاہتی تھی اسے سزا ملے. تو یہ میں ایک اینگل بتا رہا تھا کہ اب بھی مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو بچانے کے لیے متحرک ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ بات کس طرف جاتی ہے. دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی کردار نہیں ہے, مسلم لیگ نون کے لوگوں کا کوئی ویٹیج بھی نہیں ہے, ان کی بات کا کوئی وزن بھی نہیں ہے. ان کے کہنے پہ نہ کسی نے ان کو چھوڑنا ہے اور ان کے کہنے پہ نہ کسی نے ان کو سزا دینی ہے. ان کو جو سزا اور جزا کے تمام معاملات جو آرمی کے اپنے اندر ہیں ان لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. آرمی بے شک مسلم لیگ کے سارے لوگ ان کی فیور میں ہوں, یا پی ٹی آئی کے سارے لوگ ان کی فیور میں ہوں, یا کوئی اور پارٹی کے لوگ ان کی فیور میں ہوں, یہ بات نہیں ہے ان کا. کیونکہ یہ بیچارے حکومت میں جتنے لوگ ہیں سب بے اختیار ہیں, نہ ان کے کہنے پہ کوئی ڈیسیژن ہوتے ہیں, نہ ان کے کہنے پہ ملک کی کوئی حالت بدل رہی ہے. ہاں جی, اب تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج میں نے ٹی وی چینل پہ مسلم لیگ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ کسی طرح ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائی جائے. مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں, یعنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اپنی اس سے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں ظاہر ہے ان کی وجہ سے ہی گورنمنٹ چینج ہوگی. اچھا گریز صاحب, ہمیں نعیم استاد صاحب نے جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی نعیم استاد صاحب السلام علیکم. جی نعیم صاحب السلام علیکم. بس ہم کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. شاہ جی یہ بتائیے, آج جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, کورٹ مارشل شروع کیا گیا ان کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان پر کیا کیا الزامات ہیں اور کن الزامات کے تحت جو ہے ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ بظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ جو بڑا سکینڈل تھا سٹی ہاؤسنگ والا, اس کی درخواست تھی معاذ الدین صاحب کی, معاذ احمد صاحب جو ان کے مالک ہیں اس کے سوسائٹی کے, اس کی درخواست پہ ہوا ہے. اور یہ درخواست جسٹس ثاقب نثار کے دور سے چلی آ رہی تھی, اور اس دور میں آ کے جو ہے وہ آرمی کو مارک ہو گئی, اور آرمی سے انہوں نے کہا. شریعہ آپ کی آواز بڑی سلو آ رہی ہے, پلیز ذرا. جی اچھا, جب یہ جسٹس ثاقب نصیر صاحب کے دور میں نا, جی ثاقب نثار صاحب نے یہ درخواست انٹرٹین کی تھی, اور درخواست تھی یہ سٹی ہاؤسنگ کا بڑا اسکیم تھا. جی زیدہ بی بی خاتون تھی جس نے درخواست دی تھی. جی
हाँ जी, तो वो उस दरखास्त को चलते चलते जो है मेरे पाँव लगे हैं। तो इस दौर में आके जब जस्टिस कादी फायद ईसा साहब जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, तो उसके बाद इसकी समाअत हुई और उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि आर्मी का अपना जो कोई इंक्वायरी कोई जस्टिस सिस्टम है उसमें इसको जो लिया जाए। ये मामला बड़े संगीन है और इल्जाम जो हैं इनकी तहकीकात प्रॉपरली होनी चाहिए। तो उस तहकीकात की रोशनी में आर्मी ने जो है ना, जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है आर्मी के अपने ऑफिसर्स ने, उनकी इंक्वायरी कमेटी ने, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। बज़ाहिर तो यही है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि ये मामला जो है इसके ताने बाने कहीं ना कहीं सियासत से जो है ना वो जरूर जुड़ रहे हैं। और ये मामला क्योंकि ये इनके मामला इनके ताल्लुकात जो थे ना जनरल फैज़ हमीद साहब के, वो उनके हर जमात में हर सियासी शख्सियत से अहम शख्सियात जो हैं उनसे इनके ताल्लुकात बहुत गहरे रवाबित मरासिम रहे हैं। और उस दौरान इन्होंने कोई 3-4 बार ऐसा किया है, 3-4 बार कि कभी ये पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मिले जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं, कभी भी मुस्लिम लीग नून से मिले, और पीटीआई के साथ तो इनके तस्वीरें वायरल होती रही। और पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा हैं वो अक्सर इनकी दावतों में आते जाते रहे ये फैज़ हमीद साहब। तो ये इसके बाद जो है वो उनके सियासी रवाबित से आप कतई नजर नहीं कर सकते। और ये बात ज़हननशीन रहनी चाहिए कि उन्हीं रवाबित के इल्जामात के तहत में ये कहा गया है कि किसी भी सरकारी अफसर को 2 साल से पहले सियासत की इजाजत नहीं होती। वो अपने सियासत की इजाजत नहीं होती या साजिश की इजाजत नहीं होती? नहीं, सियासी तौर पे वो किसी किस्म की अमली एक्टिविटी वर्दी में वो सियासत करते रहे हैं और सुनने में आया कि वर्दी उतरने के बाद वो साजिश करते रहे हैं। शायद यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, दोबारा बात यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले नईम मूसा साहब बता रहे थे कि जो जनरल रिटायर फैज़ हमीद जिनको तहवील में लिया गया है, उनके तमाम सियासी जमातों के साथ रवाबत कायम थे, यानी कि वो तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मिलते थे और सबको अपनी अपनी बात सुनाते थे। गुलाम साहब, ये बात कहाँ तक सच है कि जनरल फैज़ हमीद ने तमाम सियासी जमातों को जनाब अपने गर्विदा बना रखा था और उनको अपनी बात सुनाकर मनवा लेते थे? जी यूनुस साहब, देखें, ये तो 77 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान बने को, और ये एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों का आपस में बड़ा तल्लक रहा है। और ISI के जो भी लीडर अपना चीफ आए हैं उनके सियासी जमातों के साथ राब्ते तो रहे हैं, और उन राब्ते रहने के साथ साथ ज़ाहिर है सियासतदानों को मुख्तलिफ। अच्छा गुरैज साहब, नईम साहब ने दोबारा ज्वाइन किया, जरा उनसे बात कर ले, फिर उनसे इजाज़त लेके दोबारा आपकी तरफ आएंगे। जी नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। नईम साहब, आप बता रहे थे कि जनरल रिटायर फैज़ हमीद ने तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं या बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं उनसे रवाबत कायम कर रखे थे, तो ये बात तो आपकी ठीक है। तो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फैज़ाबाद धरने की भी कार्रवाई होनी थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, उस पर फिर कमेटी बना दी गई, कमेटी ने उसे उसमें बेगुनाह करार दे दिया। चलो अब उनकी पकड़ दकड़ हो गई है, अब उनका अच्छी बात है। पाक फ़ौज ऐसे मामलात में ज़रा चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करवाती, फ़ौज की बदनामी होती है। मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, लोगों का अदारे के साथ इत्मीनान बढ़ता है, लोग खुश होते हैं कि पाक फ़ौज के अंदर भी एक खुद हिसाबी अमल है और इससे अदारे की सरबलंदी का मामला होता है। कोई इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। अगर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस हमायत में हो कि जी क्यों गिरफ्तार हुए हैं। तो आप समझते हैं शाह जी कि जब 2019 में जनरल रिटायर कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो उसमें इनकी बड़ी ज़ाती कोशिश शामिल थी, या दूसरा ये है कि जब इन्होंने वो टॉप सिटी पे रेंजर के साथ चढ़ाई की थी, वहाँ इन्होंने छापा मारा था, उस वक्त के जो वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब थे उन्होंने बड़ी मुखालफत की थी। तो उस वक्त के जो उस वक्त ये DGC थे, उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, यकीनन उनको इल्म में ला के सब कुछ किया होगा जब छापा मारा गया होगा। तो मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं शाह जी इसमें? देखिए, आपने 2 या 3 बातें जो है ना जी उनका ध्यान रखना है। सर, पहली बात तो ये है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है ये वो नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि ये हाउसिंग स्कीम पे कुछ लोगों का कहना है कि साने 9 मई का जो ये ताने बाने साने 9 मई से भी जुड़ते हैं इसके। और इसकी बात जो है ना जी वो सियासी जमातों, उनके दफातर
اور اہم شخصیات کے جو اونچ نیچ کے معاملات ہیں نا، ان کی ایکٹیویٹیز ان تک جائیں گی. اس کی بازگشت جو ہے نا، ابھی اگر آپ نے حامد میر کا تازہ ترین گفتگو کا بیانیہ اس کا جو سنا ہو، جس جی میں اس نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے سیاستدانوں کے قتل کے انکشافات سازش ان کی، بہت سارے بیوروکریٹس اور کئی جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی ان کی یہ سازش تیار کرنے میں شامل تھے، ان کے ساتھی شامل تھے. ایک دوسرا بطور کور کمانڈر پشاور جو ان کی ایکٹیویٹیز کی آخری وہ مشکوک پائی گئی ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے. پھر ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصل جو دوسری اہم بات ہاں وہ سمجھیں کہ اس وقت پاکستان کی افواج کو اپنے امیج بلڈنگ کا مسئلہ درپیش ہے. جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ جو بے ہنگم پن برپا ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے، جس طرح متون کیا جا رہا ہے آرمی چیف تک کو، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 ISPR کے DG ہوں گے، ایک DG ISPR انٹرنل، ایک ایکسٹرنل، یعنی ایڈمنسٹریشن کی علیحدہ ہوگی اور جو ایکٹیویٹیز کی ہوگی وہ علیحدہ ہوگی. تو یہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل بنائے گئے تھے، اس کا مقصد یہی تھا کہ فوج کی مورائل بوسٹنگ ہو اور جو ان کی ساکھ خرابی کا باعث بن رہے ہیں ان کو گرفت کیا جائے. یہ اسی دن میسج دیا گیا تھا. اور آج پوری دنیا میں فوج نے جو اپنے انر سائڈ پہ جس احتساب کا اکاؤنٹیبلٹی کا میسج دیا ہے وہ دنیا میں پریویل ہوا ہے. اور آپ عالمی اگر پاکستانی تو مختلف طرح سے چل رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، لیکن آپ غیر ملکی مبصرین کو دیکھیں اور غیر ملکی جو تجزیہ کار ہیں ان کی گفتگو سنیں تو اس سے لگتا ہی ہے کہ یہ مرحلہ خاصا پیچیدہ بھی ہے اور یہ بہت دور رس نتائج کا حامل بھی ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ فوری طور پہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے اس پہ لوگ یقین کر لیں گے ISPR والے پہ. یہ اس کے بہت سارے ریپرکشن بھی ہوں گے اور اس کے آفٹر شاکس جو ہے نا وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. میں بہت محتاط جملہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں نا، دھماکے کے بعد جو کچھ ہو سکتا ہے وہ خطرناک ہوگا. تو اس کے لیے بھی پاکستان آرمی افواج پاکستان تیار ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں، جو ان کا بیانیہ سامنے آیا ISPR کا، اس سے لگتا ہی ہے کہ وہ کسی قسم کے معاملے پہ اب ایز فار ایز دیئر جو اصل میں معاملہ چل رہا ہے نا ان کی ساکھ کا ہے. اف دیر از اے پرسیپشن کہ آپ ان کو ہر طرح کے متون کر لیں، اب فوج نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم وہ برداشت نہیں کریں گے. جو شخص اس میں ملوث، دیکھیں نہیں شاہ جی وہ تو ٹھیک ہے، فوج کے اپنے مرال کا مسئلہ ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، لیکن آپ کے سامنے پاک فوج ہمیشہ الزامات کی زد میں رہی ہے، بالخصوص سوسائٹیوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اس میں تو الزامات لگتے رہے ہیں. اب لوگوں کا مطالبہ یہ بھی ہے ساتھ کہ کیا اب دیکھا جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے بعد باجوہ صاحب کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. تمام سیاسی جماعتیں میرے خیال مل جل کے اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ اطلاعات افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کئی دیگر افراد بھی افسران جو ہیں ریٹائرڈ ہے، سرونگ ہے، وہ پکڑے گئے ہیں. اور یہ بھی اطلاع ایک ہے کہ جب ان کو جنرل صاحب کو پکڑا گیا ہے فیض امیر صاحب کو، تو اس وقت جنرل فیض امیر صاحب پہ جو ہے وہ خاصا جو ریٹیلیشن آگے سے سامنے آئی تھی اور بہت زیادہ جو ہے نا ان کا رد عمل جو سامنے آیا ہے اس پہ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں اور خدا خیر کریں. ہاں جی. اچھا شاہ جی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کا تحفظ چاہتے ہیں، جو بچاؤ کے لیے سرگرم ہو سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے ہم نے بات کی کہ فیض آباد دھرنے میں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہیں جناب سزا کے لیے کہہ چکے تھے کہ سزا دیں گے، تو وہ ان کے دور میں جب سزا کے لیے کمیٹی بنائی گئی تو مسلم لیگ نون کی کمیٹی نے اسے بے گناہ قرار دے دیا تھا. تو اب بھی بہت سے لوگ ان کی جماعت کے اندر ایسے ہیں جو جناب فیض حمید کا بچاؤ بھی یقیناً چاہتے ہوں گے. یہ بات ایسا ہے، چانس امکان موجود ہے. آپ کی ساری باتیں جو درست ہیں اطلاعات پر مبنی ہے، لیکن یہ ہمیں جو ہے نا یہ 2-4 روز بعد پتہ لگے گا کہ صورت حال کیا ہے. ابھی میں نے کہا جی بہت سی باتیں مخفی ہیں، بہت سی باتیں باعث باہر نہیں لائی جا رہی. بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے حقائق سے پردہ اٹھایا، بتایا کہ جنرل ٹائر فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کیا ہونے والا ہے. جی قریش صاحب، آپ نے نعیم صاحب کی باتیں سنی جو انہوں نے اس پہ تجزیہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جی آفٹر آل بہت سی چیزیں سامنے آنے والی ہیں، اس کی بازگشت جو ہے وہ بڑی دور تک سنائی دے رہی ہے. مقصد یہی ہے کہ اب سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں
کہ شاید سانیہ 9 مئی کے ساتھ اس کو جوڑ کر مزید تحقیقات جو ہے وہ اس میں کوئی نئی چیزیں لائی جائیں. تو اس میں تو سامنے اگر عمران خان کی بات کی جائے تو وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو فوٹیج ہے سانیہ 9 مئی کے حوالے سے وہ تو پہلے ہی پاک فوج پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے چرائی ہے اور وہ سامنے نہیں لائی جا رہی. وہ تو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ فوٹیج سامنے لائی جائے تو فوٹیج میں اگر میری پارٹی کا کوئی بھی بندہ جو توڑ پھوڑ یا کوئی نقصان کرتا نظر آئے گا تو نہ میں صرف اس کو پارٹی سے نکالوں گا, میں خود بھی معافی مانگوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں گریز صاحب, سانیہ 9 مئی کی صورت میں اس کے تانے بانے جو بتائے جا رہے ہیں جس طرح نعیم صاحب نے بتایا ہے, کیا تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں, نعیم مصطفیٰ صاحب نے بہت صحیح باتیں, صحیح تجزیہ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ بھی کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ جو ابھی تو یہ بظاہر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان پہ یہ الزامات لگائے گئے ہیں, لیکن اندر کھاتے جو ہو سکتا ہے بہت ساری اور چیزیں ہوں جو بعد میں پتہ چلے. تیسرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ 9 مئی کے ساتھ اس سارے واقعہ کو ملانا اور اس کے ملا کے آگے بہت سارے لوگوں کو مزید گرفت میں لانا, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی اس سے بھی وہ جو ہے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. اچھا گریز صاحب, بنگلہ دیش میں ہونے والے واقعہ کے بعد پاکستان میں جو اس کے پی ٹی آئی کے اسٹوڈنٹ تھے تو انصاف کیا کہتے ہیں اسے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ISF, انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا مختلف لوگوں سے رابطہ کریں گے اور پھر ہم ایک تحریک چلائیں گے. اس پریس کانفرنس کے بعد بہت سے جو طالب علم ہیں ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں, حتیٰ کہ ایک طالب علم کو پشاور سے بھی گرفتار کیا گیا ہے. جنوبی پنجاب سے بھی کئی لوگوں کے پکڑنے کی اطلاعات ہیں, کریک ڈاؤن ان پہ جاری ہے. میرے خیال میں گرفتاری چلو عمل میں لائی جائے, اگر کی جائے تو کم از کم کسی کو لاپتہ نہیں کیا جانا چاہیے. جی گریز صاحب. دیکھیں یہ تو جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے نا, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کو سنبھالنا چاہیے اسٹیک ہولڈر کو. اس نہیں تو اتنا انتشار پیدا ہوگا کہ آپ بے بس ہو جائیں گے. اور یہ ہم سے کوئی جو 3 لوگوں کو بھاگنا پڑا, افغانستان کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو سری لنکا سے بھاگ گئے, وہ پھر اس کے بعد بنگلہ دیش سے بھاگے, تو یہ ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے. دیکھیں آپ دبا نہیں سکتے, یہ کون سی صدی ہے, یہ کون سا دور ہے. اچھا آپ اس دور میں اس کو کچھ دوستوں نے اطلاع دی تھی کہ ان کے خلاف بھی آج کل کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جس طرح ہم نے طلباء کا بتایا. تو میرے خیال میں اس طرح یہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں, اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو گرفتار کیا جائے اور اسے عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے. جی دیکھیں نا, چیزوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. یہ آپ ایسے کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے, کتنی جیلیں بھریں گے, آپ جیلیں کتنی بھر لیں گے. آپ کو پتہ ہے جب حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں پھر لوگ جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں, جس کے تحت لوگ اپنی گرفتاریاں خود پیش کرتے ہیں. لیکن آپ اس سے معاملات طے نہیں ہوں گے. آپ معاملات کو طے کرنے کی طرف آئیں, آپ معاملات کو بگاڑنے کی طرف نہ آئیں. ہاں جی, تو یہ تو آپ ان کو روک نہیں سکتے. آپ دیکھیں 3 بندوں کو, 3 MNAs کو نون لیگ کے بندوں کو جتا دیا گیا. ہاں جی, اب اس کے بارے میں صحیح جو چیز ہے اس کو اگر اس کا تجزیہ کیا جائے, انالیسس کیا جائے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے, چلو اس کو ہم صاحب جو ہے کل کے پروگرام میں دیکھیں گے. جو یہ آپ بتا رہے ہیں 3 سیٹوں کا فیصلہ ہے, آج ہم جو بات کر رہے ہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح آپ نے الیکشن کے دوران آپ نے دبانے کی کوشش کی, لوگوں کو پیپر جمع نہیں کرانے دیے, پھر اس کے بعد الیکشن کا جو عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا, یہ ساری چیزیں یہ, اور جس طرح الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو ہے ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا ہوا ہے, اور ہر
کیس میں جو بھی فیصلہ عدالت کرتی ہے اس میں اپیل لے کے وہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ جتنا مرضی دبا کے دیکھ لیں، یہ دبانے سے چیزیں ابھرتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، اچھا، لاوا پھٹتا ہے، اور جب لاوا پھٹتا ہے تو پھر اس کو آپ روک نہیں سکیں گے۔ اس کے لیے پھر وہی بنگلہ دیش والی صورتحال کے چانسز پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی لیے ویسا ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان یونس پاٹ اور جوید اقبال گریاز صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔